امام محمد بن علی علیہ السلام۔ آپ کا نام محمد اور مشہور القاب تقی اور جواد ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو امام محمد تقی یا امام محمد جواد علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ آپ نے سن 220 ہجری میں 25 سال کی عمر میں جامِ شہادت نوش کیا۔ امام نے اپنے والد محترم کے ساتھ صرف 7 سال زندگی گزاری اور اپنے والد کی شہادت کے بعد 18 سال زندہ رہے۔ آپ کی والدہ ام ولد ہیں کہ جن کا نام جناب سکن ہے۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بیٹے امام علی نقی علیہ السلام اور موسیٰ ہیں، جبکہ بیٹیوں کے نام فاطمہ اور امامہ ہیں۔ شیخ مفید لکھتے ہیں کہ جب مامون نے دیکھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کے کم سنی میں ہی ظاہر ہونے والے فضائل و مناقب، علم و دانائی، تہذیب و ادب اور عقل کے کمال میں اس زمانے کا کوئی بھی شخص برابری نہیں کر سکتا، تو اس کا دل امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے ظاہری طور پر نرم ہو گیا، اور اس نے اپنی بیٹی ام فضل کی شادی امام محمد تقی علیہ السلام سے کر دی اور اسے امام کے ساتھ ہی مدینے بھیج دیا۔ مامون ہمیشہ امام محمد تقی علیہ السلام کی ظاہری طور پر بہت زیادہ تعظیم کرتا۔ عباسیوں نے مامون کو اپنی بیٹی کی شادی امام محمد تقی علیہ السلام سے کرنے سے روکا اور کہا، ہم تمہیں اللہ کا واسطہ دیتے ہیں، جس کام کا تم نے ارادہ کیا ہے اسے نہ کرو، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں حکومت ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے اور ہمارے اور ابو طالب کی اولاد کے درمیان جو کچھ ہے اسے تم بخوبی جانتے ہو۔ مامون نے ان کے جواب میں کہا، جو اختلاف و دشمنی تمہارے اور ابو طالب کی اولاد میں ہے اس کا سبب تم خود ہو، اگر تم انصاف سے کام لو تو وہ تم سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ میں نے محمد بن علی کو اختیار کر لیا ہے کیونکہ وہ اپنی کم سنی کے باوجود تمام اہل علم و فضل سے برتر اور افضل ہیں۔ عنقریب وہ تمہارے سامنے آئے گا اور پھر تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ صحیح فیصلہ وہی ہے جو میں نے کیا ہے۔ عباسیوں نے کہا، وہ تو ابھی کافی چھوٹا ہے، اس کے پاس علمی معرفت، فقہ اور سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ مامون نے کہا، تمہاری بربادی ہو، میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں، وہ اہل بیت میں سے ہے اور اہل بیت کا علم اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہوتا ہے۔ اب تک اس کے آباء و اجداد دینی اور ادبی علوم میں لوگوں سے بے نیاز ہیں، اگر تم چاہتے ہو تو اس کا امتحان لے لو تاکہ تم پر بھی یہ بات واضح ہو جائے۔ عباسیوں نے کہا، ٹھیک ہے، ہم اس بات پر راضی ہیں۔ پھر عباسیوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ قاضی القضاء یعنی چیف جسٹس یحییٰ بن اقثم کو امام محمد تقی کے مقابلے میں لایا جائے۔ مقررہ دن عباسی اپنے قاضی القضاء یحییٰ بن اقثم کو مامون کے دربار میں لے آئے، جبکہ مامون کے ساتھ امام محمد تقی علیہ السلام تشریف لائے۔ اس علمی مقابلے کو دیکھنے کے لیے دونوں کے گرد لوگوں کی بہت بڑی تعداد جمع تھی۔ یحییٰ بن اقثم نے امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا، احرام کی حالت میں شکار کرنے والے کا کیا کفارہ ہے؟ تو امام نے اس سے پوچھا، کیا اس نے حرم کے علاقے میں شکار کو مارا ہے یا حرم کے علاقے سے باہر ایسا کیا ہے؟ کیا وہ احرام میں شکار کرنے کے حرام ہونے کو جانتا تھا یا اسے اس کا علم نہیں تھا؟
کیا اس نے جان بوجھ کر ارادی طور پر شکار کیا یا اس سے یہ کام غلطی سے ہو گیا؟ احرام میں شکار کرنے والا آزاد تھا یا کسی کا غلام تھا؟ کیا وہ کم سن تھا یا بڑا تھا؟ اس نے پہلی مرتبہ شکار کیا تھا یا بار بار شکار کر چکا تھا؟ شکار پرندہ تھا یا کوئی اور جانور تھا؟ شکار چھوٹے پرندوں میں سے تھا یا وہ بڑا پرندہ تھا؟ شکاری شکار کرنے پر مصر تھا یا اسے ایسا کرنے پہ شرمندگی تھی؟ اس نے یہ شکار رات میں کیا تھا یا دن میں؟ اس نے حج کے لیے احرام باندھا تھا یا عمرے کے لیے؟ امام کی گفتگو سننے کے بعد یحییٰ کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اپنے ذہن میں کبھی اتنی شقیں نہیں سوچی تھیں۔ وہ عاجز اور خاموش ہو گیا۔ مجمع میں اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ سب پر یہ آشکار ہو گیا کہ اللہ نے اہل بیت کو علم و حکمت اور دانائی اسی طرح عطا کی ہے جس طرح اس نے انبیاء اور رسولوں کو عطا کی تھی۔ یہ سب دیکھ کر مامون نے کہا، اس نعمت اور توفیق پر خدا کی حمد و ثنا ہے۔ پھر مامون نے اپنے خاندان والوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا تمہیں اب اس کی معرفت ہو گئی جس کا تم انکار کر رہے تھے؟ عباسیوں نے کہا، تم نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے بارے میں تم ہم سے زیادہ جانتے ہو۔ مامون نے کہا، یہ جو فضل و کمال تم دیکھ رہے ہو پوری مخلوق میں صرف اس گھرانے کے افراد کو عطا کیا گیا ہے۔ ان کی کم سنی ان کے کمالات میں حائل نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے جب دعوت ذوالعشیرہ میں دعوت دی اور مولا علی علیہ السلام نے اسلام کی نصرت کا اعلان کیا تو وہ فقط 10 سال کے تھے۔ رسول اللہ نے حضرت علی سے ان کی نصرت کو قبول کیا۔ جس طرح سے حضرت علی نے اس کم سنی میں اسلام کی نصرت کا اعلان کیا، اس طرح سے کسی بھی دوسرے کم سن بچے کو اسلام کی نصرت کا اعلان کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام نے جب اعلانیہ بیعت کی تو وہ 6 سال کے بھی نہیں تھے۔ ان دونوں کے علاوہ کسی بچے نے بیعت نہیں کی۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گھرانے کو خاص قرار دیا ہے؟ ان میں سے بعض ذریت ہیں بعض کی، اور ان کے آخری کے لیے بھی وہی حکم جاری ہوتا ہے جو پہلے کے لیے ہے۔ مامون کے خاندان والوں نے کہا، تم سچ کہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرامین سورہ مریم میں آیت نمبر 12، اور ہم نے انہیں بچپنے ہی میں نبوت عطا کر دی، اور سورہ مریم آیت 29، یعنی جناب مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کر دیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیسے بات کریں جو گہوارے میں بچہ ہے۔ بچے نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ قرآن کی ان آیات کے مطابق کم سنی اور بچپنے میں ہی نبوت اور امامت کے منصب پر فائز ہونا ممکن ہے، کیونکہ اگر یہ محال ہوتا تو یہ انبیاء اور ائمہ دونوں میں ہی محال ہوتا۔ اہل بیت کا چاہنے والا حکمران۔ ایک دن امام محمد تقی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے امام سے کہا، اے رسول خدا کے فرزند، ہمارا حکمران آپ اہل بیت کا چاہنے والا ہے اور میرے ذمے اس کے رجسٹر میں خراج و ٹیکس دینا ہے، اور میں اسے ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو ایک خط لکھ دیں کہ وہ مجھ سے احسان و نیکی سے پیش آئے، جیسا کہ میں نے کہا ہے وہ آپ کے چاہنے والوں میں سے ہے، اور اس کے پاس آپ کا خط میرے لیے فائدہ مند ہوگا۔ امام نے اس حکمران کے نام اپنے خط میں لکھا، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے
جو بڑا رحم کرنے والا اور بہت مہربان ہے۔ تمہارے پاس میرے اس خط کے پہنچانے والے نے تمہارے بارے میں اچھے مذہب کا ذکر کیا ہے۔ تمہاری کی ہوئی نیکی کے علاوہ تمہارا کوئی عمل تمہارے کام نہیں آئے گا، اس لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی سے پیش آؤ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ تم سے رائی کے دانے اور ذرے کے برابر چیز کے بارے میں بھی پوچھے گا۔ یہ خط لکھوانے والا شخص کہتا ہے کہ میں اس خط کو اپنے گورنر حسین بن عبداللہ نیشابوری کے پاس لے گیا۔ اس نے خط کو چوما، اپنی آنکھوں سے لگایا اور مجھ سے کہا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ میں نے کہا، تمہارے ریکارڈ میں میرے ذمے خراج و ٹیکس ہے۔ یہ سن کر گورنر نے مجھ سے خراج نہ لینے کا حکم جاری کیا اور مجھ سے کہا، جب تک میرے پاس یہ منصب ہے تم خراج نہ دینا۔ پھر اس نے میرے لیے کچھ مال دینے کا بھی حکم دیا، اور وہ مرتے دم تک میرے ساتھ احسان و نیکی سے پیش آتا رہا۔ ہم نے یہ واقعہ ان لوگوں کے لیے سنایا ہے جو اپنے آپ کو اہل بیت کا شیعہ سمجھتے ہیں، اور جب انہیں کوئی منصب مل جاتا ہے تو وہ آل رسول کے ہر چاہنے والے سے ناآشنا بن جاتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت ان کے چاہنے والوں اور موالین کے لیے اخلاص کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ معتصم کا رویہ۔ مامون کے مرنے کے بعد جب معتصم خلیفہ بنا تو وہ امام محمد تقی علیہ السلام کو زبردستی بغداد لے آیا اور پھر انہیں قتل کرنے کے در پہ ہو گیا، اور پھر اس نے امام محمد تقی علیہ السلام کو زہر سے شہید کروا دیا، اور شہادت کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کو ان کے دادا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جوار میں دفنا دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیماً لامرہ۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔